دوستو یہ ہیں اسماعیل ہانیہ، پچھلے کچھ دشکوں سے فلسطین کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور نیتا، مگر اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ 31 جولائی کی رات میں لگ بھگ 2 بجے کے وقت ایران کی راجدھانی تہران میں کیے گئے ایک اٹیک میں ان کی موت ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ وقت سے پوری دنیا کے میڈیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی چرچائیں ہو رہی ہیں تو انہی کی ہو رہی ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اسماعیل ہانیہ کی اصلی اور پوری کہانی کیا ہے؟ آخر کیسے ایک کیمپ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آگے چل کر فلسطین کا نہ صرف سب سے مشہور بلکہ سب سے طاقتور نیتا بن گیا؟ ایک ایسا نیتا کہ جس کو دشمن نے ختم کرنے کے لیے 1-2 بار نہیں بلکہ درجنوں بار حملے تو کیے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈرانے، دھمکانے اور بلیک میل کرنے کے لیے اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو یعنی اس کے فیملی ممبرز کو اتنی زیادہ تعداد میں قتل کیا کہ شاید ہم کو ماڈرن ہسٹری میں کسی بھی نیتا کے اتنے زیادہ رشتہ داروں کو ختم کرنے کا ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ مگر وہ ان ساری چیزوں سے نہ ڈرا نہ بلیک میل ہوا اور پچھلے کیے گئے کئی سارے حملوں میں بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا، اور آخر میں جب وہ دشمن کا شکار ہوا بھی تو ایسی جگہ پر، ایسے وقت پر اور ایسے حالات میں ہوا کہ جہاں پر شاید کسی نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ دوستو، حماس چیف اسماعیل ہانیہ کی موت تو اپنے آپ میں ایک پہلی ہے ہی کہ آخر یہ موت کیسے ہوئی اور اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب کوئی غیر دشمن یا پھر ان کا اپنا ہی کوئی غدار؟ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر اب آگے کیا؟ یعنی اگر حماس کے سب سے طاقتور، سب سے بڑے اور سب سے سینئر نیتاؤں میں سے ایک اسماعیل ہانیہ ہی نہیں رہے تو آخر اس جنگ کا کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا اس حماس کا کہ جو پچھلے کئی مہینے سے لگاتار اسرائیل جیسی بڑی طاقت سے مقابلہ کر رہا ہے؟ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر-ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، حماس چیف اسماعیل ہانیہ کا جنم سن 1962 میں غزہ کے ایک ریفیوجی کیمپ میں ہوا تھا، اور ان کے جو پیرنٹس تھے یعنی کہ ماتا پتا وہ اسقلان کے رہنے والے تھے، جہاں پر بعد میں اسرائیل نے نہ صرف قبضہ کیا تھا بلکہ وہاں سے پھر فلسطینیوں کو بھاگ کر غزہ کی طرف آنا پڑا تھا۔ تو ان کے ماں باپ کو بھی وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر غزہ کی طرف آنا پڑا، جہاں پر انہوں نے ریفیوجی کیمپ میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو بتا دوں، یہ وہی اسقلان ہے کہ جس کو اب اسرائیل کی طرف سے اشکلون کا نام دیا گیا ہے۔ کیمپ میں ہی ان کی پرورش ہوئی اور انہوں نے UN کے دوارا چلائے جانے والے ایک اسکول میں ہی اپنی شروعاتی پڑھائی بھی کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد غزہ کی جو اسلامک یونیورسٹی آف غزہ ہے وہاں پر عربک لٹریچر میں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اپنی پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے اب ایکٹیویزم کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر پروٹیسٹ وغیرہ میں اور جو احتجاج وغیرہ ہوتے تھے اسرائیل کے خلاف اس میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لگ بھگ سارے ہی عرب دیشوں نے اب پیلسٹینین ایشو کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا تھا اور ان سارے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اچانک سے 1983 میں فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک بڑے لیول کا پروٹیسٹ اور موومنٹ شروع کیا گیا۔ یہی موومنٹ آگے جا کر فرسٹ انتفاضہ کی وجہ بنا اور ساتھ ہی ساتھ حماس کے جنم کی بھی وجہ بنا۔ اسی موومنٹ کی وجہ سے آگے جا کر 1987 میں حماس کا جنم ہوا۔ 1987 میں جب حماس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اسماعیل ہانیہ بھی اس کے چند ینگ ممبرز میں سے تھے، یعنی کہ نوجوان ممبرز میں سے۔ اسرائیل کی طرف سے اس دور میں اسماعیل ہانیہ کو کم سے کم 3 بار قید بھی کیا گیا تھا۔ سب سے لمبے وقت تک ان کو 3 سال کے لیے قید میں رکھا گیا، اور جب چھوڑا بھی گیا تو ان کو غزہ نہیں بلکہ لبنان میں ڈپورٹ کیا گیا تھا۔ لبنان میں بھی ان کو لگ بھگ 1 سال گزارنا پڑا، اور پھر جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اوسلو اکارڈ ہو گیا اس کے بعد یہ غزہ میں آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یہیں سے ان کی زندگی کے ایک نئے پڑاؤ کی شروعات ہوئی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اگر آپ لوگ حماس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ شروعاتی دنوں میں اس کے جو سب سے بڑے اور سب سے مشہور نیتا تھے ان کا نام تھا شیخ احمد یاسین۔ یہ دراصل نہ صرف حماس کے ایک اسپریچول لیڈر تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے فاؤنڈر یعنی کہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 1997 کے دور میں جب یہی شیخ احمد یاسین اسرائیلی جیل سے رہا ہوئے اور غزہ پٹی میں لوٹ کر آئے تو یہی اسماعیل ہانیہ ان کے اسسٹنٹ بن گئے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ان سے کافی انسپائر تھے، ان کے پاس کافی وقت گزارا کرتے تھے، تو دھیرے دھیرے کلوز آتے آتے اب ان کے اسسٹنٹ ہی بن گئے، اور اس سے اب دھیرے دھیرے نہ صرف حماس کے اندر بلکہ پورے ہی فلسطین کے اندر اسماعیل ہانیہ کی پاپولیرٹی اور ان کا قد بڑھتا چلا گیا۔
حماس کو اب تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا دیکھ کر اس دور میں اسرائیل کی طرف سے اب خفیہ طور پر حماس کے جو بڑے بڑے چہرے تھے، مشہور لیڈرز تھے، ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع کی گئی۔ ظاہر ہے اسرائیل کی اس لسٹ میں سب سے ٹاپ پر نام تو شیخ احمد یاسین کا ہونا ہی تھا، مگر ساتھ ہی میں ان کے یہ اسسٹنٹ یعنی کہ اسماعیل ہانیہ بھی پیچھے کیسے رہ سکتے تھے۔ 2003 میں جب ایک ہی بلڈنگ کے اندر اسماعیل ہانیہ اور شیخ احمد یاسین موجود تھے تو اسرائیل کی طرف سے اسٹرائک کی گئی، مگر اسٹرائک ہونے سے چند سیکنڈ پہلے ہی یہ دونوں وہاں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب رہے۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی شیخ احمد یاسین کو اسرائیل اس وقت ختم کرنے میں کامیاب رہا کہ جب وہ کسی مسجد سے نماز ادا کر کے باہر آ رہے تھے، تبھی ان کے اوپر اسٹرائک کر دی گئی۔ اس کے بعد بھی 2003 اور 2004 کے دور میں اسرائیل نے حماس کے کئی بڑے نیتاؤں کو ختم کیا یا پھر ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسماعیل ہانیہ یا پھر خالد مشعل جیسے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو ہمیشہ بچنے میں کامیاب رہے۔ 2006 کے دور میں جب فلسطین میں الیکشن ہوئے تو اس وقت تک اسماعیل ہانیہ آلریڈی حماس کے اندر اتنے پاپولر ہو چکے تھے کہ وہی اس کے مین لیڈر تھے۔ اسی لیے جب ان الیکشن کے اندر امریکہ اور اسرائیل کو چونکاتے ہوئے حماس نے بڑے ہی فاصلے کے ساتھ فلسطین کی ان ساری پارٹیز یا نیتاؤں کو ہرا دیا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے فیور کے تھے، تو ظاہر ہے حماس کی جیت کے بعد اسماعیل ہانیہ ہی فلسطین کے پردھان منتری بنے۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل اس بات کو پچا ہی نہیں پا رہے تھے کہ اب فلسطین پر حماس کا راج ہوگا، تو اسی لیے اب امریکہ کے ساتھ تمام ویسٹرن گورنمنٹس نے فلسطین کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دیا اور ان کے اوپر طرح طرح کی بندشیں لگا دیں۔ ان کی ساری ایڈ وغیرہ بھی روک دی گئی، جس کی وجہ سے اب فلسطین کے اندر ہی پھوٹ پڑنے لگی۔ حماس اور فتح کے بیچ ہی ٹھن گئی اور نتیجہ وہی ہوا کہ جو اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے، یعنی دو ٹکڑے ہو گئے، جس میں سے ویسٹ بینک کو پیلسٹینین اتھارٹی ہی کنٹرول کرنے لگی، جبکہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پر حماس کا راج شروع ہوا۔ اور غزہ میں بھی اب حماس کے مین لیڈر ہونے کے ناطے گدی پر اسماعیل ہانیہ کو ہی بیٹھایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ نے 2007 سے لے کر 2017 تک یعنی کہ لگاتار 10 سال تک غزہ پٹی کے اندر حماس کو لیڈ کیا، اور پھر اس کے بعد حماس نے ان کو ریپلیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی جگہ پر غزہ پٹی کے اندر گدی پر بیٹھایا گیا یحییٰ سنوار کو، جبکہ ان کو بنا دیا گیا حماس کا جو پولیٹیکل بیورو ہے اس کا ہیڈ۔ ان سے پہلے اس پوزیشن پر خالد مشعل ہوا کرتے تھے، اور 2017 سے لے کر اب تک لگاتار یہ اسی پوزیشن کو، اسی ذمہ داری کو غزہ پٹی سے باہر رہتے ہوئے سنبھال رہے تھے۔ جہاں تک رہنے کا معاملہ ہے تو ان کا مین ٹھکانہ قطر ہوا کرتا تھا، جبکہ کبھی کبھی یہ ٹرکی یا پھر لیبنان وغیرہ سے بھی آپریٹ کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ان کا یہ جو قطر اور باقی دیشوں سے آپریٹ کرنے کا سسٹم تھا، یہ اسی وجہ سے تھا تاکہ یہ باقی دنیا کے سارے دیشوں سے آسانی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے اور ان سے کوآپریٹ کر سکیں، کیونکہ حماس کو ڈپلومیٹیکلی لیڈ کرنا ہی ان کی ذمہ داری تھی۔ دنیا کے الگ الگ دیشوں، الگ الگ طاقتوں کے ساتھ حماس کے رشتے بنوانے ہیں، یا پھر حماس کے لیے فائنینشلی یا پھر کسی دوسرے معاملے میں بھی مدد وغیرہ مینج کرنا ہے، تو یہ سارے کام یہی سنبھالا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر حماس کی طرف سے ایک لمبے وقت سے آپ لوگوں کو یہی نظر آتے تھے۔ پچھلے کچھ وقت سے چائنا کے اندر جو فلسطین کے باقی تمام گروپ میں ایکتا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی حماس کی طرف سے یہی لیڈ کر رہے تھے۔ قطر اور مصر کے ذریعے سے پچھلے ایک لمبے وقت سے حماس اور اسرائیل کے بیچ جو ایک ڈیل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بھی حماس کی طرف سے انہی سے بات چیت وغیرہ کی جاتی تھی اور یہی غزہ پٹی کے اندر سے کانٹیکٹ کیا کرتے تھے۔ تو کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی حماس کا سب سے بڑا چہرہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار ڈیل وغیرہ میں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے تحت ایک ایک کر کے ان کے کئی فیملی ممبرز کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا۔ ان کی ڈیتھ سے لگ بھگ 1 مہینہ پہلے ہی غزہ پٹی کے اندر ایک اسٹرائک میں ان کی بہن سمیت ان کی فیملی کے لگ بھگ 10 لوگوں کی موت ہوئی تھی، اور اس سے بھی کچھ وقت پہلے اسرائیل کی طرف سے ایک حملے میں ان کے فیملی کے لگ بھگ 10 سے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، جس میں ان کے 3 بیٹوں سمیت چھوٹے چھوٹے بہت سارے پوتے اور پوتیاں شامل تھے۔ لگ بھگ سارے ہی میڈیا آؤٹ لیٹس یہ مانتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل نے ان کے خاندان کے لگ بھگ 60 لوگوں کو ختم کیا ہے، اور اب 31 جولائی 2024 کی رات میں کہ جب ان کی عمر 62 سال تھی، تو یہ بھی ہماری اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ رات کے 2 بجے اس وقت کیا گیا کہ جب یہ ایران کی راجدھانی تہران میں موجود تھے، اور تہران میں یہ گئے تھے وہاں کے نئے راشٹرپتی کا جو اوتھ سیریمنی تھی اس میں شامل ہونے کے لیے۔ اب ان کی یہ موت ایگزیکٹلی ہوئی کیسے ہے، اس میں کون شامل تھا، کس ہتھیار کا استعمال کیا گیا، یہ سب کچھ ابھی تک ایک پہل ہی بنا ہوا ہے۔
اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کیونکہ خود ایران ہی منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں سے زیادہ کلیئر رپورٹس آ ہی نہیں پا رہی ہیں۔ ایران کی طرف سے کلیئر رپورٹس نہ آنے کی وجہ سے ہی اب بہت ساری جھوٹی سچی باتوں کو خوب ہوا بھی مل رہی ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی موت کے پیچھے صرف دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو ممکن ہے کہ بہت ہی ایکیوریسی کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے کہ آس پاس کی بلڈنگز میں بھی کسی کو خبر نہ ہو سکی، اور ایسا کرنے کے لیے یا تو کسی بہت ہی ایڈوانس ڈرون کا یا پھر کسی لیزر والے ویپن وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ جس کا انکار اب خود ایران بھی کرنے لگا ہے کہ ہمارے آسمان میں دوسرے علاقے سے کوئی بھی چیز انٹر نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اندر ہی کے کسی بندے نے کھیل کر دیا۔ مطلب ایران کی خود کی سیکیورٹی ہی اتنی زیادہ کمزور ہے کہ اس کے ملٹری سیکشن میں یا پھر اس کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے سیکشن میں بھی اسرائیل کے جاسوس، اسرائیل کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ اور ایسا لوگ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اسماعیل ہانیہ کے اوپر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا یہ وہاں کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی دوسری عام جگہ پر نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ جو ملٹری سے جڑی ہوئی تھی، یعنی ان کو خاص طور سے ایسے ہی علاقے میں ٹھہرایا گیا تھا کہ جہاں پر ملٹری کا پروٹیکشن تھا یا پھر ان کی جو خفیہ ایجنسی وغیرہ تھی اس کی نظریں بھی تھیں۔ مگر پھر بھی اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے اندر ہی کچھ گڑبڑ ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ تو ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اس کا الزام ہی ایران کی گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں، اور ان کا یہ شک ہے کہ شاید ایران کی گورنمنٹ نے ہی کوئی ڈیل کر ڈالی، ورنہ ایران جیسے ایک طاقتور دیش میں اسماعیل ہانیہ جیسے ایک بڑے لیڈر کا اتنی گپ چپ طریقے سے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی خبر نہ ہو مرڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فی الحال اسماعیل ہانیہ کے اوپر ہونے والے اس حملے کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر لگاتار جو الگ الگ تھیوریز پھیلائی جا رہی ہیں، ان میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا تو ہم میں سے کسی کے لیے بھی ابھی مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ اب حماس کا ہے کہ اتنے سینئر لیڈر اسماعیل ہانیہ کے چلے جانے کے بعد آگے کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل حماس کئی ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہے، یعنی جو اس کا ملٹری ونگ ہے جس کو ہم القسام کے نام سے جانتے ہیں وہ الگ ہے، اس کی لیڈرشپ الگ ہے، اس کو لیڈ کرنے والے انسان کا نام ہے محمد زیف کہ جس کو خود اسرائیل نے بھی نہیں دیکھا ہے اور جس کی تلاش پچھلے کئی دشکوں سے اسرائیل کو ہے ہی۔ اس کے علاوہ غزہ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی جو حماس کی ملٹری کے علاوہ باقی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک الگ سیکشن ہے جس کے لیڈر کا نام ہے یحییٰ سنوار، جن کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حماس کا ایک تیسرا سیکشن ہے کہ جو انٹرنیشنل معاملات کو دیکھتا ہے، وہ تو ظاہر ہے غزہ سے آپریٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسی کے لیڈر تھے، اسی کے ہیڈ تھے یہ شیخ اسماعیل ہانیہ۔ تو اسی لیے غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس پر تو کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ہاں اگر اثر پڑے گا تو اس بات چیت پر، اس پیس ڈیل پر کہ جو اسرائیل اور حماس کے بیچ پچھلے کئی مہینوں سے دنیا کی کئی بڑی طاقتوں کے دوارا کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں سب سے بڑا اور اہم کردار یہی شیخ اسماعیل ہانیہ ادا کر رہے تھے، اور اب جب یہ خود چلے گئے ہیں تو جو نیا بندہ بھی آ کر بیٹھے گا اس سے کوآپریٹ کرنے میں یا اس کو بھی غزہ کے اندر سے کوآپریٹ کرنے میں کافی مشکل آئے گی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حماس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو گورنمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک لیڈر چلا جائے تو اس کے جانے سے پورے حماس پر اثر نہیں پڑنے والا ہے، بلکہ جو اس کے آس پاس میں موجود دوسرا سینئر لیڈر ہوگا وہ اس کی جگہ لے لے گا، جیسا کہ اتہاس میں پہلے بھی ہوتا آیا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 2003 اور 2004 کے دور میں تو اسرائیل کی طرف سے حماس کے لگ بھگ زیادہ تر بڑے بڑے لیڈرز کو ختم کیا ہی گیا تھا یا پھر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس دور میں جو جونیئر لیڈر رہے ہوں گے وہی آج کے دور میں ہم لوگوں کو یہ سینئر لیڈر کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔